الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ہر ایک امت کی طرف سے پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ: کہہ دو کہ میں اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ اب عام اقوام اور امتوں کا ضابطہ بتلایا گیا کہ ہر جماعت اور ہر فرقے کے پاس خدا کے احکام پہنچانے والے بھیجے گئے جن کو رسول کہیے، تاکہ خدا کی حجت تمام ہو۔ اتمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ لوگ عمل پہلے سے کرتے ہیں مگر دنیا میں ان کو سزا رسول پہنچنے اور حجت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں یہ ظلم اور اندھیر نہیں کہ بغیر آگاہ کیے اور ملزم ثابت ہونے سے پہلے مجرموں کو فیصلہ سنا دیا جائے۔ قیامت میں بھی باقاعدہ پیشی ہوگی، فرد جرم لگائیں گے، گواہ پیش ہوں گے، ہر قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر موجود ہوں گے، ان کے بیانات وغیرہ کے بعد نہایت انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ ایک اعتراض جو رسولوں پر ہمیشہ سے کیا جاتا رہا کہ جب بھی انہوں نے عذاب کے بارے میں بتایا اور انذار فرمایا، ان سے کہا کہ آپ جو عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں محض جھوٹ اور بے اصل ہیں۔ اگر واقعی آپ سچے ہیں تو لے کیوں نہیں آتے عذاب؟ آخر یہ وعدہ کب پورا ہو کر رہے گا؟ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی گئی۔ اگلی آیت میں جو آج تلاوت ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ عذاب وغیرہ کا بھیجنا خدا کا کام ہے، میرے قبضہ اور اختیار میں نہیں۔ میں خود اپنے نفع اور نقصان کا صرف اسی قدر مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، پھر دوسروں پر کوئی بھلائی اور برائی وارد کرنے کا مستقل اختیار مجھے کہاں ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کہنے سے تم پر عذاب لے آؤں۔ ہر قوم کی ایک مدت اور میعاد اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں مقرر ہے۔ جب میعاد پوری ہو کر اس کا وقت پہنچ جائے گا، ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکے گا۔ غرض عذاب کے لیے جلدی مچانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں جو وقت طے شدہ ہے اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں سرک سکتے۔ قریش کے اوپر پہلے عذاب کا کوڑا جو ہے وہ بدر کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ بدر میں 70 سردار کھیت رہے۔ اس سے پہلے ان سب کو مہلت ملتی رہی اور انہوں نے اپنے سارے چانسز گنوا دیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔